کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سماجی ناانصافی، معاشی ظلم اور نسلی امتیاز آج کے دور کے مسائل ہیں؟ جی نہیں، یہ وہ زنجیریں ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسانیت کے پیروں کو جکڑ رکھا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی دنیا انہی اندھیروں میں ڈوبی تھی، لیکن پھر ریگزار عرب سے وہ نور طلوع ہوا جس نے ان زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کر پھینک دیا۔ آج قلم کا سفر میں ہم کسی جذباتی تقریر کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی بے مثال تحقیق خطبات بہاولپور کی روشنی میں اس عظیم انسانی انقلاب کا سراغ لگائیں گے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ مدینے کی ریاست نے ان مسائل کا کیا حل پیش کیا تھا جن سے آج کا پاکستان اور ہندوستان نبرد آزما ہے۔ خواتین و حضرات، قلم کا سفر میں خوش آمدید۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم کتابوں کے اوراق پلٹتے ہیں، تاریخ کے دریچوں سے جھانکتے ہیں اور ادب و فکر کے ذریعے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو محض ایک تاریخی تذکرہ نہیں بلکہ ایک روڈ میپ ہے اس انسانیت کے لیے جو آج پھر جہالت کے نئے روپ میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اگر آپ علم، تحقیق اور بصیرت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فکر و آگاہی کا یہ سفر جاری رہے۔ جب ہم 20ویں صدی کے عظیم ترین مسلم مفکرین کی فہرست مرتب کرتے ہیں تو ایک نام سب سے منفرد نظر آتا ہے: ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے 8 سے زائد زبانوں پر عبور حاصل کیا، یورپ کی لائبریریوں میں گمشدہ اسلامی مخطوطات کو تلاش کیا اور سیرت طیبہ کو ایک ایسے سائنسی اور تحقیقی پیرائے میں پیش کیا کہ جدید ذہن حیران رہ گیا۔ 1980 میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں انہوں نے 12 خطبات دیے۔ یہ محض تقریریں نہیں تھیں بلکہ علم کا ایک بحر بے کنار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سیرت کو محض معجزات کے آئینے میں نہیں بلکہ ایک نظام زندگی، ایک عالمی دستور اور ایک سماجی و معاشی ڈھانچے کے طور پر پیش کیا۔ خطبات بہاولپور وہ آئینہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا اور ہم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ اپنے خطبات میں اس جاہلی معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہیں جہاں انسان کی قدر اس کی رنگت، نسل اور قبیلے سے طے ہوتی تھی۔ عرب کا قریشی ہو یا ہندوستان کا برہمن، تکبر کی بنیاد ایک ہی تھی کہ ہم دوسروں سے بہتر پیدا ہوئے ہیں۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا پاکستان اور ہندوستان میں آج بھی ذات پات، لسانیت اور صوبائیت کے بت نہیں پوجے جا رہے؟ کیا ایک غریب ہاری یا دلت آج بھی اسی ذلت کا شکار نہیں جو 1400 سال پہلے کے غلاموں کا مقدر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے اس نسلی بت کو پاش پاش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلیت حاصل نہیں، فضیلیت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ واضح کرتے ہیں کہ یہ محض ایک اخلاقی درس نہیں تھا بلکہ یہ عالمی انسانی مساوات کا پہلا قانونی منشور تھا۔ مدینے کی ریاست میں ایک حبشی غلام سیدنا بلال بن کر ابھرتا ہے اور یہ وہ انقلاب تھا جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔
آج کے بر صغیر کو اگر اپنے زخم بھرنے ہیں تو اسے اسی رنگ و نسل سے بالاتر انسانیت کے تصور کی طرف لوٹنا ہوگا جو خطبات بہاولپور کا بنیادی موضوع ہے۔ معاشی ظلم انسانیت کا سب سے پرانا زخم ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ بتاتے ہیں کہ مکے کا معاشی نظام سود اور استحصال پر مبنی تھا۔ امیر تر ہو رہا تھا اور غریب کی نسلیں سود کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ آج کے عالمی معاشی حالات کا موازنہ کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عالمی مالیاتی ادارے قرضوں کے نام پر سود کا ایسا جال بنتے ہیں کہ غریب قومیں اس میں جکڑی جاتی ہیں۔ جب قرضوں کی قسطیں اور سود کا بوجھ بڑھتا ہے تو اس کا سارا بوجھ ایک عام آدمی کی کمر پر ٹیکسوں اور مہنگائی کی صورت میں لاد دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خطبات بہاولپور میں مدینے کی ریاست کے اس معاشی ماڈل کی وضاحت کرتے ہیں جہاں مواخات یعنی بھائی چارے کے ذریعے سرمایہ کی منصفانہ تقسیم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ختم کیا اور زکوٰۃ و صدقات کا ایسا نظام دیا جو دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ معاشی انصاف کے بغیر انسانی حقوق کا نعرہ محض ایک دھوکہ ہے۔ جب تک پیٹ خالی ہو ضمیر کی آزادی ممکن نہیں ہوتی۔ سیرت طیبہ نے غریب کو خیرات نہیں دی بلکہ اسے حق دیا اور ریاست کو اس کا ضامن بنایا۔ اب بات کرتے ہیں معاشرے کے ان طبقات کی جنہیں تاریخ نے ہمیشہ حاشیے پر رکھا: عورتیں اور غلام۔ ڈاکٹر حمید اللہ ان خطبات میں بڑی رقت آمیز تفصیلات بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور اسے محض ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سیرت طیبہ نے اسے ماں کے روپ میں جنت کی ضمانت دی، بیٹی کے روپ میں رحمت کا دروازہ بنایا اور بیوی کے روپ میں رفیق حیات کا وقار دیا۔ آج جب ہم برِ صغیر میں خواتین پر ہونے والے مظالم، جہیز کی لعنت اور صنفی امتیاز کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری وصیت کو بھلا دیا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ اسی طرح غلاموں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق حیران کن ہے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے تدریجی انقلاب برپا کیا۔ انہیں وہی کھلانے اور وہی پہنانے کا حکم دیا جو آقا خود کھاتا اور پہنتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسی نظام کے بدولت خاندان غلامہ نے دہلی کے تخت پر حکومت کی۔ یہ وہ وقار تھا جو صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے سیرت کو صرف عقیدت کے پھولوں کی طرح سجایا ہے یا اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنایا ہے؟ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی خطبات بہاولپور ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیرت محض تاریخ کے اوراق میں دفن کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آج ہم لسانی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، اگر آج ہمارے ہاں عدل و انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، اگر آج غریب خودکشی پر مجبور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیغام محمدی کی روح کو کھو دیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے سماجی ڈھانچے میں جو دراڑیں پڑ چکی ہیں، انہیں صرف وہی نسل انسانی کی وحدت کا تصور بھر سکتا ہے جو 1400 سال پہلے دیا گیا تھا۔
کیا ہم آج بھی اسی جہالت کی طرف تو نہیں لوٹ رہے جہاں طاقتور کا قانون چلتا تھا؟ سوچئے گا ضرور۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی یہ کتاب خطبات بہاولپور ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو اسلام کو ایک زندہ اور جاوید نظام کے طور پر سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے علمی زوال کا علاج ہے۔ آپ کو آج کی یہ کاوش کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت کے ان اصولوں کو آج کے دور میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم کی یہ شمع بجھنے نہ پائے۔ قلم کے اس سفر میں ہمارا ہم سفر بننے کے لیے قلم کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔